بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ یہ عید اور رمضان کے تعلق سے آج ہماری 5ویں نشست ہے۔ پہلی نشستوں میں حضرت کا خطبہ اور جس میں انہوں نے آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کی تقوی کی اور تقوی کی شرائط اور اس کے لیے مجاہدات، اس کا ذکر ہوا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک عن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ آخر حدیث جو ہے طویل حدیث ہے، اس کے اوپر ہم کل تفصیلی بات ہوئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجب ہی سے اس کا انتظار شروع ہو جاتا تھا۔ فرماتے تھے اللہم بارک لی فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اور ایک دعا اور صحابہ کو سکھاتے تھے رمضان میں مانگنے کی، اللہم سلم رمضان و سلم لی رمضان، اے اللہ رمضان کو سلامت رکھ اور ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھ، وتقبل وسلم ہو، اس کو قبول بھی فرما اور سلامت بھی رکھ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجبی سے شروع ہو جاتے تھے، پھر شعبان اور رمضان کو جو ہے خاص طور پہ اپنا مہینہ فرمایا۔ پھر لیلۃ المبارک جو ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، اس کے متعلق فرمائیے، تفصیل آ گئی ہے۔ اللہم سلم لی رمضان وسلم رمضان لی۔ یہ بھی فرماتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھ اور رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھ۔ ایک حدیث میں کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضانی ہو جائے۔ ہر شخص سمجھتے ہے کہ سال بھر کے روزے رکھنے کا کار دارت بہت ہی بڑا کام ہے، مگر رمضان مبارک ثواب کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لوگ اس کی تمنا کریں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ رمضان مبارک کے روزے اور ہر مہینے کی 3 روزے رکھنا، جس کو ایام 20 کہتے 13، 14، 15، وساوس کو، دل کو کھوٹ اور وساوس کو دور کرتا ہے۔ آخر کوئی بات تو ہے کہ صحابہ کرام رمضان کے مہینے میں جہاد کے سفر میں باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار افطار کی اجازت فرمانے کے روزے کے اہتمام فرماتے۔ اس طویل حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کو ذکر فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کہ شعبان کی آخری تاریخ میں خاص طور سے اس کا آغاز فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی کہ رمضان مبارک کا 1 سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ ہمارے سر کے اوپر بھی چند دنوں کے بعد رمضان آ گیا ہے۔ اس وجہ سے عموماً اللہ جل شانہ نے یہ شہر رمضان کو شہر القرآن بھی کہتے ہیں۔ اس وجہ سے عموماً اللہ جل شانہ کی تمام کتابیں، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، اسی ماہ میں نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تمام کا تمام اسی ماہ میں نازل ہوا اور وہاں سے حسب موقع تھوڑا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحیفے
اس ماہ کی یکم یا 3 تاریخ کو عطا ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور 18 یا 12 رمضان کو ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات 6 رمضان مبارک کو عطا ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان کو ملی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ کو کلام الہی سے خاص مناسبت ہے۔ اس وجہ سے تلاوت کی کثرت اس مہینے میں منقول ہے، اور مشائخ کا معمول حضرت جبریل، اور یہ تلاوت مشائخ کا معمول بھی رہا ہے کثرت۔ میں نے بتایا نا کہ ہمارے بعض مشائخ 31 ختم رمضان میں کرتے تھے، ایک ختم روز کے حساب سے اور ایک تراویح کے ساتھ جی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں تمام قرآن شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور بعض روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی تھے ان سے۔ علماء نے ان دونوں حدیثوں کو ملانے سے قرآن پاک کے دور کرنے کا جو عام طور سے رائج ہے استحباب نکالا ہے کہ یہ بھی مستحب عمل ہے۔ دوسرا جو اس حدیث میں لمبی حدیث میں آیا ہے کہ اس ماہ میں 2 چیزوں کی کثرت کی وجہ ذکر کی، کلمہ طیبہ و استغفار، اور جنت کے حصول اور دوزخ سے بچنے کی دعا، جو میں نے کل سنا دی تھی کہ کچھ مشائخ کا معمول ہے، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک جنت و اعوذک من النار، اسألک جنہ و اعوذک من النار، تو یہ ان کو اکٹھا کر کے ایسے بھی پڑھا جاتا ہے۔ اور تیسری بات جو اس حدیث میں فرمائی ہے کہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا مہینہ، یعنی اگر روزے وغیرہ میں کچھ تکلیف ہو تو اسے ذوق و شوق سے برداشت کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ مار دھاڑ، جیسا کہ اکثر لوگوں کی گرمی میں رمضان میں عادت ہوتی ہے۔ اور پھر ارشاد ہے کہ یہ مہینہ غمخواری کا ہے، یعنی غربا مساکین کے ساتھ مدارت کا برتاؤ کرنا۔ اگر 10 چیزیں اپنی افطاری کے لیے تیار کی جاتی ہیں تو 2-4 غربا کے لیے بھی کم از کم ہونی چاہیے۔ حضرت سیوطی لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے امت میں ہر وقت 500 برگزیدہ بندے اور 40 ابدال رہتے ہیں۔ جب کوئی شخص ان میں سے مر جاتا ہے فوراً دوسرے اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ان لوگوں کی خصوصی اعمال کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ظلم کرنے والوں سے درگزر کرتے ہیں، برائی کا معاملہ کرنے والوں سے بھی احسان کا برتاؤ کرتے ہیں، اور اللہ کے عطا فرمائے ہوئے رزق میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں نقل کیا گیا کہ جو شخص بھوکے کو روٹی کھلائے، ننگے کو کپڑا پہنائے، یا مسافر کو شباشی کی جگہ دے، حق تعالی شان و قیامت کے ہولوں سے اس کو پناہ دیتے ہیں۔ جو شخص حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرے، اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ ایک مشہور محدث روزانہ 50 آدمیوں کی روزہ افطاری کراتے۔ دوسرے اس حدیث میں افطار کی فضیلت ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ اس کا اول حصہ رحمت، یعنی حق تعالیٰ کے انعام متوجہ ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ اس کا جو ہے مغفرت، اور آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اس میں
حضرت بھی فرماتے ہیں کہ لوگ تین طرف کے ہوتے ہیں، آدمی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کے اوپر گناہوں کو بوجھ نہیں، ان کے لیے شروع ہی سے اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ جی تھوڑے بہت گناہ گار ہیں تو وہ پہلے عشرے کے مجاہدے کے بعد پھر ان کے لیے مغفرت ہو جاتی ہے۔ جو زیادہ گناہ گار ہوتے ہیں تو تیسرے حصے میں ان کی جہنم سے خلاصی ہو جاتی ہے۔ انہی کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔